اس کے زبان پر بھی اللہ رب ذوالجلال کے نغمے اور تذکرے ہیں، اس کے عمل اور اس کے اعضاء اور اس کے جوارے سے بھی یہی چھلکتا نظر آتا ہے کہ ہر حال میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر اس بندے پر میرا کریم و رحیم رب اپنی رحمتوں کے دروازے کس طرح با کرتا ہو، اور اسی لجپالی اور اسی بندہ نوازی کا تذکرہ کرتے ہوئے میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا، بول دیا، اعلان کر دیا، اقرار کر لیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام 99 مشہور ہیں، 1000 تک علماء نے تحقیق سے لکھے ہیں، لیکن ذاتی نام میرے رب کا ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ اس میں رب ذوالجلال نے کتنی مٹھاس رکھی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے کتنی لطافت رکھی ہے، اس نام کے اندر رب ذوالجلال نے کتنی رحمت و شفقت سروئی ہے، اور اس نام کے اندر رب ذوالجلال نے کتنا فیض رکھا ہے۔ شیخ عبدالحسن خرقانی رحمہ اللہ، یہ وہ بزرگ ہیں جن کے دنیا میں آنے سے پہلے 100 سال حضرت بایزید بسطامی اس گاؤں سے گزرے، ایسے لگتا تھا کہ اس مٹی نے بایزید بسطامی کے قدموں کو روک لیا، قدم آگے نہیں اٹھ رہا۔ ساتھی حیران ہیں، حضور رکنے کی وجہ کوئی نہیں، آپ آگے سفر کیوں نہیں جاری فرما رہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا دری زمین بوئے خدا میں آ جائے، مٹی کے ان ذروں سے اور زمین کے ان ذروں سے مجھے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ کاش ہمیں بھی وہ مشام نصیب ہو جائے، وہ سننے والی طاقت نصیب ہو جائے جس کی برکت سے ہم اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کو جان سکے، ان لوگوں کو پہچان سکے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے زمین پر ایسے رہتے ہیں جو میری چادر رحمت میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ اور جس شخصیت کی روح کو ثواب پیش کرنے کے لیے اور جن کے چہرے کے موقع پر اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، وہ بھی اسی قافلے کا ایک خدا شناس اور خدا شناس مرد مجاہد تھا۔ تو حضرت بایزید بسطامی قدم رکھ گئے، فرمایا دری زمین بوئے خدا میں آیت، اس مٹی سے مجھے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ جملہ روحانیت کے جہان میں کوئی نیا جملہ نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے بوادر النوادر میں لکھا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں جلوہ فرما ہے اور فرماتے ہیں مجھے یمن کی وادی سے اللہ کے پیار کی خوشبو آ رہی ہے، اور اشارہ حضرت اویس قرنی کی طرف کیا جا رہا ہے، انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن۔ 100 سال کے بعد حضرت شیخ عبدالحسن خرقانی
اس عالم آب و دل میں جلوہ فرما ہوا۔ پھر حضرت بایزید بسطامی کے مزاج سے اویسی سلوک حاصل کیا، اویسی نسبت کا فیض حاصل کیا، اور کائنات کے اندر طریقت کے جہان میں آفتاب و مہتاب بن کر ایک لمبے عرصے تک فیضان تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ شیخ عبدالحسن خرقانی اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے اور یہی بات بتا رہے ہیں، یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے نام میں کتنا نفع ہے، اللہ کے نام میں کتنا فیض ہے، اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے، اللہ کے نام میں کتنی مٹھاس ہے، اللہ کا نام کتنا بافیض ہے۔ مجلس میں ہر مزاج کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر طبیعت کا بندہ موجود ہوتا ہے۔ ایک شخص جو صرف لفظوں کے دائرے میں رہنے کا عادی تھا، باطن کی دنیا میں جھانکنا شاید اس کا نصیبہ اور مقدر نہیں تھا، لفظوں سے کھیلنے کا ماہر تھا، اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگا حضور لفظ میں کیا رکھا ہے؟ توجہ توجہ، کہنے لگا آپ کہہ رہے اللہ کہو اللہ کہو اللہ کہو اللہ اللہ کہو، لفظ کیا کرتا ہے؟ لفظ میں کیا اثر ہوتا ہے؟ لفظ میں کیا جادو ہوتا ہے؟ لفظ میں کیا تاثیر ہوتی ہے؟ لفظ کس طرح انقلاب برپا کر سکتا ہے؟ آپ نے بات سنی اور سن کر ایک لمحہ رکے اور فرمایا اے خر تو مجھے میدانی، اے گدے تو کیا جانتا ہے؟ وہ شخص اپنے علم و فضل میں ایک نام اور مقام رکھتا تھا، دنیا اس کے علم و فضل کو سلوٹ اور سلام کرتی تھی، اور آج بھرے مجمع میں اسے گدھا کہہ دیا گیا۔ یہ تو جرأت نہ تھی کہ اٹھ کر شیخ کے گلے پر جاتا، یہ جرأت نہ تھی کہ اٹھ کر کوئی بدتمیزی کرتا، یہ جرأت نہ تھی کہ آگے کوئی مناظرہ اور مباحثہ کی مجلس گرم کرتا، اور یہ جرأت اس لیے نہیں ہوتی جن سینوں کے اندر رب ذوالجلال کا نام اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے، اللہ ان کی ہیبت مخلوق پر قائم فرما دیتا ہے۔ اور جس معبود شخصیت کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم یہاں سارے موجود ہیں، کیا اس کے وجود میں اللہ نے یہ عظمت نہیں رکھی؟ بس یہی یاد کرانا، باتیں یاد کرانی ہے، پتہ سب آپ کو ہو، یہ اللہ کا ایک انعام ہوا کرتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرگودا کچہری بازار میں گزر رہے ہیں، ایک شخص نے جو نواب خضر حیات کیوانہ کا کارندہ تھا، نواب خضر حیات کیوانہ اس وقت وزیر اعظم تھا مشرقی پنجاب کا، اس کا یہ کارندہ تھا مغربی پنجاب کا، اس کا یہ منشی اور کارندہ تھا۔ اس منشی نے نواب خضر حیات کیوانہ وزیر اعظم کا کوئی پیغام حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں پیش کیا جو ملک و ملت کے خلاف تھا، دین کے خلاف تھا۔ حضرت شیخ الاسلام رک گئے، فرمایا تو نے اپنا پیغام بادشاہ کا مجھے پہنچا دیا، اگر تو اپنی سکی ماں کا سکا بیٹا ہے تو میں جو پیغام دے رہا ہوں وہ بھی پہنچا رہا ہوں۔ اس کے بال کھڑے ہو گئے لیکن رک گیا،
آپ نے فرمایا اسے بتانا کہ قمرالدین کہہ رہا ہے کہ میں روز اپنے رب کے 100 نام 99 نام پڑھا کرتا ہوں، ان میں خضر نام کوئی نہیں ہے۔ اپنے رب کا نام لے کے تو دیکھو، اپنے رب کے نام سے یوں لگا کے تو دیکھو، اپنے رب کے نام کا نشہ اپنی روح میں اتار کے تو دیکھو۔ لفظوں میں کچھ نہیں، اگر کچھ نہیں تو اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، سبحان اللہ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر۔ سادی سی بات ہے، جس میں فائدہ نہ ہو وہ رب حکم دیتا ہے، جس کام میں فیض نہ ہو رب اس کا حکم دیتا ہے۔ نماز فائدہ مند ہے، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، نیکیاں عطا ہوتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، مسکین نوازی کا اجر ملتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، بالکل اسی طرح اللہ کا نام لینے میں بھی برکت ہے، رحمت ہے، فیض ہے، اثر ہے، نفع ہے۔ اس لیے میرے رب نے بطور امر کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کا نام لے۔ میں بات کو بالکل بڑھانے کا عادی نہیں ہوں، ہم نعرے بھی پسند نہیں کرتے، مجلس میں بیلے بھی پسند نہیں کرتے، وقت ضائع کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور میرا مزاج ہی ہے کہ جس اللہ کے محبوب اور مقبول بندے کو ہم یاد کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں، وجہ ڈھونڈی جائے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیسے کیا۔ یہ اصل سیرت ہے، اور یہ اصل مقام ہے، اور یہ اصل کرامت ہے۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے کیا کہا، اے گدھے تو کیا جانے، اب مقابلے کی تو ہمت نہیں تھی، مناظرے کی توفیق نہیں تھی، مباحثے کی زمین گرم نہیں کر سکتا تھا، کوئی بدتمیزی کا کھیل نہیں کھیل سکتا تھا۔ جو غصہ شدید آیا برداشت کر گیا، ضبط کر گیا، لیکن یہ چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئی، یہ رگیں پھول گئی۔ آپ کو یہ سین سمجھ آ رہا ہے، چہرہ سرخ، آنکھیں لال، یہ رگیں پھول گئی۔ آپ نے منظر دیکھا، فرمایا میں نے بھی تو لفظ ہی بولا ہے، سبحان اللہ، خر گدھا، میں نے بھی تو لفظ ہی بولا ہے نا۔ یہ فرما کر اسے سمجھایا اگر گدھے کے لفظ میں اتنا اثر ہے کہ وقت کا فلسفی، وقت کا امام، وقت کا علم و فضل کا کوہ ہمانیہ، بو علی سینہ جیسا شخص تپش میں آ جاتا ہے تو اللہ کے نام میں کتنی برکت ہوگی۔ اور یہی تعارف ہے فقیر صفدر حسین کا، اور کوئی تعارف نہیں ہے، یہی تعارف ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ نعرہ مستانہ لگا دیا اور یہ قول اور اقرار پکا کر لیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر زمانہ کہیں سے کہیں چلا جائے، معاملات ملکی کہیں سے کہیں چلے جائیں، معاشرتی احوال و معاملات کہیں سے کہیں چلے جائیں، اللہ نے ان کو اپنے نام کا جو نور دیا ہوتا ہے،
اور اپنے نام کا جو فیض دیا ہوتا ہے اور اپنے نام کی جو تاثیر دی ہوتی ہے، سارا زمانہ ایک طرف ہوتا ہے اور وہ بندہ فقیر ایک طرف ہوتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، آخری جملوں کی طرف آ رہا کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے، درخت نے جنید بغدادی سے کلام کرنا شروع کر دیا، بات کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بھی سوچا کہ یہ موقع کبھی کبھی ملتا، اللہ کا اتنا جلیل القدر بندہ اور اللہ کا اتنا برگزیدہ اور مقبول بندہ میرے پاس جلوہ فرما ہو گیا ہے۔ یہ گھڑیاں، یہ لمحے نصیبے سے ملا کرتے ہیں۔ گفتگو کرنا شروع کی، مختلف معاملات میں باتیں ہوتی رہی۔ ایک موقع پر حضرت جنید نے فرمایا، درخت، میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں، تو سایہ بھی دیتا ہے، تو پھول بھی برساتا ہے، تو بھوکوں کی پھل سے تواضع بھی کرتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے تیرے وجود سے، فیض ہی فیض ہے تیرے وجود سے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی بڑھاڑے والے، آرے والے آ جاتے ہیں، نہ تیرے سائے کو دیکھتے ہیں، نہ تیرے پھولوں کو دیکھتے ہیں، نہ تیرے پھلوں کو دیکھتے ہیں، تیرے جگر کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، اس کی جو مثالی آنکھیں آنسو بہہ گئے۔ کہا حضور آپ نے بہت قیمتی سوال کیا، آج تک مجھ سے یہ کسی نے نہیں پوچھا، اور یہاں بھی یہ بات یاد رکھے، حکمت کی بات وہی کر سکتا ہے جس کی زبان کو اللہ نے اپنے نام کی پاکی دے رکھی ہو۔ لفظوں سے کھیلنے والا حکمت بھری بات نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کہنے لگا میرے اندر ایک خامی ہے، میرے اندر ایک برائی ہے، میرے اندر ایک عیب ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں معظم سے وہ درخت کروڑ گنا عظیم ہے جو اپنی خامی کو مان رہا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ نہیں ہمارے معاشرے کا۔ حضرت اسی وقت درویشی طریقت، سچا فقر اور سچی فقیری یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوری کائنات میں سے سب سے حقیر سمجھے۔ بس، اور اگر اس اصول کو میں لے کر چریوٹ کی سرزمین پہ نکل آؤں تو مجھے اس اصول پر بھی پورا اترتا اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ فقیر صفدر حسین کی بات ہے۔ کس طرح اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، کس طرح اپنے آپ کو جھکا کے رکھا، کون سی وہ اخلاقی خوبی نہیں تھی جو اس وجود میں نہیں تھی؟ نظر میں تاثیر تھی، صحبت میں اثر تھا، لفظوں میں کمال تھا، علم و فضل کی فراوانی تھی، اخلاق و کردار کا نصاب تھا، لیکن یہی وہ کمال ہے جو رب ذوالجلال اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ لوگ تو اتنے تنگ دل
تنگ نظر اور تنگ ذہن ہو گئے ہیں کہ اپنے ہی سلسلے کے درویشوں کو پسند کرنا اور قبول کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ پنجاب صوبہ پنجاب بہت بڑا مرکز، صرف اتنا بتاؤں گا، نقش بند سلسلے کا مرکز، بہت بڑا مرکز پنجاب میں، نام نہیں لینا۔ اس بہت بڑے سلسلے نقش بند کے مرکز کے 2 خلیفے، جس طرح سیال شریف کا خلیفہ گورڑا شریف بھی ہے، سیال شریف کا خلیفہ جلال پور شریف بھی ہے، سیال شریف سے فیض لینے والا معظم آباد بھی ہے، یہ آگے برانچی۔ اس سلسلہ نقش بند کا بہت بڑا مرکز پنجاب میں، اس کی آگے 2 برانچیں، ان 2 برانچوں کے خلفاء، ان میں سے ایک ابھی موجود ہے، ایک دنیا سے رخصت ہو گئے، جو موجود ہیں انہوں نے مجھے خود یہ بات سنائی کہ میں اور میرے پیر بھائی فلاں بزرگ فلاں آستانے کے گدی نشین، ہم دونوں مدینہ شریف سے ایک جہاز میں آئے، سیٹیں اکٹھی تھیں، قدرتی سیٹیں اکٹھی ہو گئی، 5 گھنٹے کا سفر کیا، نہ میں نے سلام دیا نہ انہوں نے سلام دیا، اور فقیر صفدر اسے اللہ نے سینے کی کتنی وسعت عطا فرمائی، جہاں بھی رب ذوالجلال کی محبت کی خوشبو محسوس ہو جاتی، جہاں بھی اللہ کے عرفان کی کوئی جھلک سن لیتے، کتنا ہی سفر مشکل کرنا پڑتا، سارے معاملات سے آزاد ہو کر وہاں حاضری دینا اپنی زندگی کا سب سے بڑا شرف سمجھتے۔ کیوں؟ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، سب اسی کی زلف کے، ان کا ذوق یہ تھا کہ ہر صوفی، ہر فقیر، ہر سلوک کا مسافر در حقیقت رسول اللہ کا مرید ہے، اور ہم سب آپس میں پیر بھائی ہیں۔ جنید بغدادی اور درخت والی بات آ رہا ہوں واپس۔ تانگو والی فقیر صاحب کا روحانی رابطہ، روحانی رشتہ، قمری صاحب تشریف فرما ہے، 20 مرتبہ انہوں نے بھی یہ بات سنی ہے، میں نے بھی 20 مرتبہ سنی ہے۔ تانگو والی جن بزرگوں کے ساتھ شاید میاں شیر محمد ان کا اسم گرامی، ان کے پاس ایک مرتبہ تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، میاں صاحب نے کہا کہ ساڈے نال ہی ایک پنڈ ہے جتھے ایک نوجوان فقیر رہندا، یہ ایک لفظ ہے، نوجوان فقیر، سمجھ آئیے؟ عام طور پر بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب بندہ عمر کے حساب سے پورا ہوتا ہے اس وقت فقر جوان ہوتا ہے۔ عمومی ایک ریت روایت یہ ہے، لیکن کچھ بندے اللہ کی اس زمین پر ایسے بھی موجود رہے ہیں جو جوانی کے درکنار ماں کے پیٹ میں ہی فقر کے کمالات طے کر چکے ہیں، لیکن وہ کم مثالیں ہیں۔ جناب میرے پھوپھی، بڑے پھوپھی جی، ان کو حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ سیال شریف کا خزانہ خواجہ معظم الدین کو 50 سال کی عمر میں ملا اور حافظ سعید الدین کو 25 سال کی عمر میں ملا۔ اب اس بات کو جوڑے، تانگو والی والے بزرگ فقیر صاحب کو کہتے ہیں کہ ایک صاحبزادہ فقیر تجھے ملواؤں، اور ایک بڑی اٹھی گل ہے، ہوگے بھی صاحبزادہ کے پاس فقیر بھی ہوگے،
کیا بات، واہ سبحان اللہ. ہم نے جن صاحبزادوں کو دیکھا ہے شیطان کی پناہ مانگتا ہے، اللہ. ایسا ہے یا نہیں؟ ہے جی ہے. لیکن وہ اللہ اکبر ایک نوجوان صاحبزادہ فقیر دونوں موسم آباد تشریف لائے. دادا جی سے وہ پہلی فقیر صاحب کی ملاقات تھی، لیکن اس تیری پہلی نظر کا بات آئے توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا. کیا بات. اب بھی اسی نظر کا یہ کرشمہ ہے نا کہ ہم محبت سے، پیار سے، احترام سے ان کا تذکرہ کرنا اس دنیا اور آخرت کی سعادت ساتھ رہے ہیں. پھر واپس چلے. حضرت جنید نے کہا تجھے کاٹتے کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا میرے اندر خامی یہ ہے اور میرے اندر برائی یہ ہے کہ جب مختلف ہوائیں چلتی ہیں نا میں کبھی ادھر جھک جاتا ہوں کبھی ادھر جھک جاتا ہوں. واہ واہ. سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بات کیا بات. لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، کوئی بھی ہوا چلے، کوئی بھی آندھی آئے، کیا بات. کوئی بھی طوفان آئے، کوئی بھی بادل گرجے، کوئی بھی سیلاب آئے، وہ اپنے رب کی ذات کے ساتھ جو منہ لگا چکے ہیں کائنات تتر بتر ہو جائے وہ استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی فقیر صدر حسین کا تعاون. کیا بات ماشاء اللہ. کیا بات ہے. اگلی اور آخری بات، قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں. حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چیلم کا، جس طرح آج ہم چیلم پہ اکٹھے، قاضی حسین احمد آئے. انہوں نے جس طرح میں نے اپنے کچھ درد دل پیش کر رہا ہوں، انہوں نے بھی اپنا کچھ حصہ ڈالا. تو ایک جملہ انہوں نے بولا تھا، کہنے لگے حضور ضیاء الامت سے پیار کرنے والوں، بزرگوں کو تم بھی مانتے ہو، اپنے سسٹم کے بزرگوں کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے تم قبروں میں جاننے کے بعد مانتے ہو، ہم زندگی میں مانتے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چادر پھینک دو اتار کے، جہاں خوشبو نظر آئے، جہاں اخلاص نظر آئے، جہاں عرفان کا نور نظر آئے، جہاں خلق و کردار کی خوشبو محسوس ہو، چادریں ہٹا کر اس بندے کے ساتھ چمٹ جاؤ. اللہ تمہاری حیثیت کے مطابق تمہارے دامن مراد کو پاتے ہیں. فقیر صاحب کے ساتھ اس وقت چنوٹ کی دھرتی میں اگر اس مزاج کا، اس مزاج معیار کا اور اس ذوق کا کوئی بندہ باقی رہ گیا ہے تو وہ حضرت قمری صاحب ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کا جو حقیقی مقام ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی محبت، اپنی ارادت اور اپنی عقیدت کو اخلاص کے ساتھ ان باوقار اور باوفا بزرگوں کے نام کرنے کی ہمت